بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان ہے۔ عبد الملک بن مروان 646 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی وفات 4 اکتوبر 705 میں دمشق میں ہوئی، اور اس نے عمر 59 برس پائی۔ اس کی زوجہ عاتقہ بنت یزید ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عاتقہ کے بہت زیادہ رشتہ دار وقت کے خلفاء گزرے، حکمران گزرے، کیونکہ یہ یزید کی بیٹی ہے۔ یزید حکمران، یزید کا باپ امیر معاویہ حکمران، عاتقہ کا گھر والا عبد الملک حکمران، اس کے 2 بیٹے حکمران، پھر اس کے پوتے حکمران، یوں اس کا بہت زیادہ رشتہ داری جو تھی وہ حکمران گزری۔ عبد الملک بن مروان اور عاتقہ کی اولاد میں ولید بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک اور مسلمہ بن عبد الملک تھے۔ 12 اکتوبر 685 میں اس کا دور شروع ہوتا ہے اور 4 اکتوبر 705 تک اس کا دور جاری رہتا ہے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کا والد بروان کیسے حکمران بنا، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں بیک وقت 2 حکمران رہے، ایک عبداللہ بن زبیر اور ایک مروان بن عبد الملک۔ اور آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد اموی خاندان امیہ کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور شاطرانہ طریقے سے مروان حکمران بن گیا۔ 685 میں مروان مر جاتا ہے، عبد الملک بن مروان خلیفہ بنتا ہے۔ اس کے لیے مختلف چیلنجز تھے۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اس کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ توابین، خوارج، مختار ثقفی اور بیرونی حملے، یہ ساری چیزیں عبد الملک کے لیے بہت بڑا چیلنج تھی، لیکن یہ بہت ذہین آدمی تھا، انتہائی زیرک، قابل فہم شخص تھا۔ اس نے پہلا جو کام کیا، اس نے کوفہ میں توابین کو پیسے دیے اور اسے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ لڑا دیا۔ اگرچہ اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی، مگر وہ فتح دراصل عبداللہ بن زبیر کی کوفہ میں شکست کا پیش خیمہ تھی۔ پھر عبد الملک نے ایک اور سوچ سے کام لیا، خوارج کو پیسے دیے اور عبداللہ بن زبیر سے لڑا دیا۔ یوں خوارج مٹ گئے اور عبداللہ بن زبیر کی طاقت نہیں بلکہ کمزوری پیدا ہوئی اس کی فوج میں۔ اس کے بعد عین کوفہ میں مختار ثقفی کا دور آ جاتا ہے۔ مصعب اور مختار آپس میں لڑتے رہے، یہ عبد الملک دیکھتا رہا، اس نے کچھ نہیں کیا، بہت سمجھداری سے کام کیا۔ جب مختار قتل ہو گیا، مختار کا سر مصعب کے پاس آ گیا، اب کوفہ میں مصعب بن زبیر کے خلاف لوگوں کی سوچیں شروع ہو گئی۔ لوگ اچھی نظروں سے مصعب بن زبیر کو نہیں دیکھتے تھے، لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھی۔ بس اب یہی ٹائم تھا جس کو عبد الملک دیکھنا چاہتا تھا۔ عین اسی ٹائم اس نے اپنی فوج کو بھیجا اور
مصعب کے خلاف فوج لڑتے لڑتے مصعب کو شکست ہوتی ہے، مصعب کا سر عبد الملک کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ وہی وہ موقع ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا، اے عبد الملک، میں اسی دارالامارہ میں میں نے دیکھا، حسین ابن علی کا سر تھا، ابن زیاد کے پاس دیکھا، پھر ابن زیاد کا سر تھا، مختار کے پاس دیکھا، پھر مختار کا سر تھا، مصعب کے پاس دیکھا، اب مصعب کا سر ہے تیرے پاس، نیکسٹ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ بہت شاطر تھا، اس نے اس دارالامارہ کو بھی گرا دیا اور اس تشت کو بھی توڑوا دیا۔ اب کوفہ میں بھی جو سلطنت تھی وہ عبد الملک کی ہو گئی۔ اب یوں عبداللہ بن زبیر صرف اور صرف حجاز تک محدود ہو کر رہ گئے، اور اس کے ساتھ حجاز میں اگرچہ وہ تھے لیکن مالی اور فوجی لحاظ سے ان کی قوت کمزور ہو چکی تھی۔ اب عین اسی وقت عبد الملک کو ایک آدمی ملتا ہے جس کا نام حجاج بن یوسف ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے بہت ظالم تھا۔ اگر یہ حجاج نہ ہوتا اموی خاندان کی حکومت ختم ہو جاتی۔ حجاج کو بھیجا جاتا ہے لشکر دے کر، مکہ میں آ کر وہ لڑائی کرتا ہے۔ اب اس نے آ کر مکہ کا محاصرہ کر دیا، مکہ کا محاصرہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز اندر نہیں آنے دینی، سنگ باری کرائی گئی، کعبہ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہم حضرت عبداللہ بن زبیر والے ٹاپک میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ حجر اسود پتھروں سے بھر گیا، حجر اسود ٹوٹ گیا، اس کے ٹکڑے لوگ اٹھا کر لے گئے، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ لیکن جو بات میں کہنے لگا وہ یہ ہے کہ مکہ کا محاصرہ ہو گیا ہے، کوئی اشیاء خرد و نوش اندر نہیں جا سکتی۔ اب لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کو چھوڑنا شروع کیا اور حجاج کے پاس ملنے لگے، کیوں؟ یہاں کھانے کی فراوانی تھی، لوگ بھوک میں تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر کے بیٹے بھی چھوڑ گئے۔ عبداللہ بن زبیر اپنی ماں کے پاس گئے تھے، ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، انہوں نے ان سے مشورہ کیا اور پھر لڑتے لڑتے 692 میں عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا۔ 692 سے لے کر 705 تک عبد الملک واحد حکمران تھا، تمام لوگ جو مخالف تھے مخالفت کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے دور میں فتوحات بھی کچھ ہوئی، اہل روما کے خلاف جنگیں ہوئیں، کیونکہ مسلمانوں کے باہمی جو اختلافات تھے، اندرونی خلفشاریں جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اس نے کیسر روم نے اسلامی سرحدوں پر جب جلغار کی تو عبد الملک نے کیساریہ کے مقام پر رومیوں کے ساتھ لڑائی کی اور ان کو شکست فاش دی، کئی سالوں تک رومی سر نہ اٹھا سکے۔ حاکم سیستان رتبیل نے بغاوت کر دی، اس کے خلاف عبداللہ کو بھیجا گیا سرکوبی کے لیے۔ عبداللہ غلط فہمی میں آگے بڑھتا گیا اور رتبیل نے اس کو آگے آنے دیا، اور پھر کیا ہوا، دروں والی جگہ پر چاروں طرف درے تھے، وہاں پر رتبیل کی فوج نے اسے گھیر لیا اور یوں اس نے باہمی مشاورت کر کے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ نیکسٹ ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، پیچھے چلا گیا۔ دوسری مہم بھی ناکام رہی، تیسری مہم میں پھر حجاج کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ حجاج جہاں جاتا تھا اس کو فتح ہوتی تھی۔ یہ اس دور کا ان کے لیے ایک بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حجاج مسلمانوں کے ناحق خون کی ہولی نہ کھیلتا تو اس کو اسلامی دنیا کا سپوت مانا جاتا۔ اب تیسری مہم حجاج نے محمد بن اشد کو بھیجا، اس نے جا کر فتح حاصل کی۔ اب فوج تھک چکی تھی، اشد وہیں پر رک گیا۔ حجاج نے کہا آگے چلو، لیکن اس نے کہا کہ ہماری جو فوج ہے وہ تھک چکی ہے، اس کو ابھی ریسٹ چاہیے، بس اس نے اس کو معزول کر دیا۔ جب اسے معزول کیا تو محمد بن اشد نے اسے اپنی توہین سمجھا، اس نے بھی بغاوت شروع کر دی۔ لڑائی ہوئی اور یہ رتبیل کے پاس چلا گیا۔ رتبیل نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن پھر اس نے
وعدہ خلافی کرتے ہوئے اس کا سر کٹوا کر خلیفہ کے پاس بھجوا دیا۔ یوں عراق میں، سیستان میں امن و امان پیدا ہو گیا۔ افریقہ کو دوبارہ فتح کیا گیا، مغربی افریقہ کو فتح کیا گیا۔ اس کے علاوہ عبد الملک بن مروان نے کچھ اصلاحات بھی کی، عربی کو دفتری زبان قرار دیا، نئے سکوں کا اجرا کیا، قابل فخر کارنامہ ہے ان کا، اسلامی سکوں کا اجرا کیا۔ اس سے پہلے رومی اور فارسی سکے چلا کرتے تھے، یہ سکے سونے اور چاندی کے تھے، ان سکوں پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہوتا تھا۔ محکمہ برید کی توسیع کی، محکمہ ڈاک امیر معاویہ کے دور سے شروع تھا، ویسے یہ حضرت عمر فاروق سے شروع ہے۔ عبد الملک نے اس میں مزید اصلاحات کی، کعبہ کو بار بار گرایا جاتا رہا، اس پر سنگ باری کی، اب اس نے اس کی دوبارہ سے تدوین کی، اس کی آرائش کی، اس کی تعمیر کی، اور ریشمی غلاف چڑھانے کی رسم بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ بھی عبد الملک نے شروع کرائی۔ ہر سال دمشق سے ایک ریشمی غلاف بن کر آتا، کعبہ پر چڑھایا جاتا تھا۔ مختلف شہر آباد کیے، رفاع عامہ کے کام کیے، اور 80 ہجری میں مکہ میں سیلاب آ گیا، کعبہ کو بہت نقصان ہوا، اس نے مستحکم بند تعمیر کرائے تاکہ آئندہ اگر کوئی سیلاب آئے تو اس سے محفوظ رہیں، سڑکیں تعمیر کرائیں، پرانی سڑکوں کی تعمیر کی، اور یوں 705 میں دمشق میں یہ فوت ہو جاتا ہے، اور خلافت اس کی 21 سال ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے 2 بیٹوں کو نامزد کیا، ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ ہوگی ولید بن عبد الملک کے۔